صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے مدرسے کی ایک طالب علم کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ جیسے آج ہم نے اپنے طالب علم کی قرآن کریم کے مکمل کرنے کی خوشی میں یہ تقریب منعقد کی ہے، ایسے ہی اس سے خربوں گنا زیادہ بہتر اور اعلیٰ تقریب اور مجلس حافظ قرآن کی خوشی میں اللہ کریم قیامت کے دن منعقد کریں گے۔ حافظ قرآن کے والدین کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا اور حافظ قرآن کا استقبال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو جو عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، اللہ کے دربار میں جو اعزاز ملے گا، جو اس کی قدر ہوگی، دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن سے بڑا دونوں جہانوں میں کوئی کلام نہیں، تو لہٰذا اس ڈگری سے بڑی کائنات میں کوئی ڈگری نہیں۔ جو اس ڈگری کو حاصل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اعزاز و اکرام ہے۔ آپ میں سے جو لوگ تعلیم سے منسلک ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بہت بڑی ڈگری، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جس یونیورسٹی یا جس محکمے سے کرتے ہیں، وہ محکمے والے اس کو اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، اور وہ اپنی ڈگری اور عطا کی جانے والی وردی ساری دنیا کو دکھاتا پھرتا ہے۔ اس سے لاکھوں گنا بہتر انداز میں قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن اور اس کے والدین کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا، اور وہ جو اللہ نے سکھایا ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، مجھ سے مانگنا ہو، مجھے پکارنا ہو تو یوں پکارو، الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات کی تمام ممکنہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک واحد مالک و مختار اور پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ سب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ایک التجا اور پیش کی، سکھایا اللہ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک پروردگار جو اتنی اونچی شان والا ہے، ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہر مشکل، ہر مسئلے کے لیے ہم تجھے ہی پکارتے ہیں۔ اب اس معاہدہ اور اس پکار کے اعلان کے بعد اب وہ مقصود کی بات اللہ نے سکھائی۔ گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا، میرے بندے، تو نے میری ربوبیت کا اقرار کیا، میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کی، اور قیامت کے دن میرے دربار میں پیش ہونے کی تجھے یاد دہانی ہوئی، اور تو نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کا اظہار کیا، اور ہر مشکل میں تو نے مجھے پکارنے کا دعویٰ کیا اور خالص میری عبادت کرنے کا دعویٰ کیا۔ اب تو خالص میری عبادت کرتا، مجھے پکارتا، تو پکار تجھے کیا چاہیے؟
اب اس کے جواب میں بندے نے اللہ سے جو منزل مقصود تھی، جو مطلوب تھا وہ مانگا، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے پر ہدایت نصیب کر، اور اس راستے کی وضاحت بھی کی، صراط الذین انعمت علیہم، میرے رب ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تجھے پسند ہیں، تیرے انعام یافتہ بندے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے بندوں کا راستہ مجھے نہ دکھا جو راہ راست سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے اور ہدایت کے راستے سے دور ہٹ گئے، ایسوں کا راستہ مجھے نہ دکھا۔ جب بندے نے یہ ساری التجا کی تو اللہ کریم نے اس کا جواب مرحمت فرمایا آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندے تو نے مجھ سے صراط مستقیم پر ہدایت مانگی ہے تو اس ہدایت کا سرچشمہ اور منبع یہ کتاب ہے، جس کے سراپا ہدایت ہونے اور صراط مستقیم کی رہنما ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں کے راستے کو منتخب کیا وہ لوگ اسی کتاب سے ہدایت پاتے ہیں، اسی کے راستے پر چلتے ہیں، لہذا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، تو نے انعام یافتہ طبقے کے راستے کی ہدایت مانگی تھی تو انعام یافتہ طبقہ جو ہے وہ متقین کا طبقہ ہے، تو یہ کتاب ہے، یہ ان کے راستے کی رہنما ہے، تو قرآن کریم وہ کتاب ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، جس کو یہ کتاب مل جائے اس کو دونوں جہانوں کے سارے خزانے مل گئے، اور جو اس کتاب سے محروم رہا وہ فی الواقع دونوں جہانوں کے نعمتوں سے محروم ہے۔ ایک آدمی تصور کر لیں، ویسے ناممکن کہ ساری کائنات کا بادشاہ بن جائے اور اس کو صراط مستقیم پر ہدایت نہ ملے، متقین کا راستہ نہ ملے، تو وقتی طور پر اس کو کچھ چین سکون عشرت و آرام مل سکتا ہے، لیکن آپ تو حکمرانوں سے جا کے پوچھیں، انہیں کہاں آرام میسر ہے؟ آپ ان کے مقابلے میں خراب ہاتھ درجے بہتر چین سکون اطمینان اور آرام میں ہیں، انہیں تو نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو سکون نصیب ہوتا ہے، حکومت نہ چھن جائے، عہدہ نہ چھن جائے، مال پر ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی ہمارے خلاف تحریک نہ چلے، مگر یہ بادشاہ جس کو اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، یہ کتاب عطا فرمائی، یہ ایسی کتاب ہے نہ اس کے چھن جانے کا خطرہ، نہ چوری کا ڈر، وہ خزانے دنیا کے جتنے استعمال کریں گے اتنے کم ہوں گے، 1,00,000 خزانے ہیں، کسی کے پاس ایک استعمال کرے گا تو 1,00,000 میں سے ایک کم ہوگا، 2 استعمال کرے گا تو 1,00,000 میں سے 2 کم ہوں گے، یہ تو وہ خزانہ ہے جتنا استعمال کیا جائے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں کمی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کے علوم کا اور خزانوں کا ایسا سرچشمہ اور ایسا منبع ہے کہ سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے اور نکالی جائے تو سوئی میں سمندر کے پانی کے لگنے کی وجہ سے سمندر کے پانی میں جو کمی آئے گی، اللہ کے اس خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، روز افسون اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت کوئی خزانہ استعمال کریں گے اس میں کمی آئے گی، یہ نعمت اور یہ خزانہ ایسا ہے جتنا اس کو استعمال کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی محدود سی زندگی میں سن بلوغت 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک تقریباً 44-45 سال
ہم نے اس دین کے علم کو، اس قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگایا، روز افزوں ہم نے اس میں نیا اضافہ پایا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو، مطلب کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے، نئی دنیا کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا؟ ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، مگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا ہو؟ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کریم نے جن کو یہ خزانہ عطا فرمایا، یقین جانو، یاد رکھو، دونوں جہانوں کے وہ کامیاب ترین انسان ہیں، وہ دونوں جہانوں کے خزانوں کے اور بادشاہت کے مالک و مختار ہیں۔ ان کا اپنا کیا ٹھکانہ اور کیا مقام۔ جب ایک حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے کم از کم اللہ اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد کی مغفرت فرماتے ہیں جن پر گناہوں کی بدولت جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اس تقریب میں جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، جس کا مفہوم ہے، جب والدین اس کو پڑھانے کا، حفظ کرانے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے ان کا یہ مقام اور شان ہے، تو جس بچے نے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کا کیا شان، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو۔ اور پھر حدیث پاک میں اس کا جو مختصر مقام بیان کیا وہ یوں ہے، قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، اور جنت کا جہاں تیری آخری آیت والناس پہ ختم ہوگی وہی تیرا مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ بعض اہل تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے جتنی قرآن کی آیات ہیں، عمومی طور پر تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 6666 آیات بتائی جاتی ہیں، مگر یہ یقینی نہیں ہے۔ میں نے خود گنتی کی تھی، 6632 آیتیں بنتی ہیں، 6632 یا اس سے کم و بیش بنتی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو 666 آیات نہیں بنتی ہیں، 600 کچھ بنتی ہیں۔ تو جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اتنی ہی جنت کی منازل ہیں، اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ تو حافظ قرآن کو جنت کا سب سے اونچا مقام اور درجہ مل جائے تو دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو خودکشی کرتے ہوئے، آج تک آپ نے بتائیں، ایمانداری سے کہیں، کبھی آپ نے سنا کسی حافظ قرآن نے، عالم نے خودکشی کی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی تنگی کی وجہ سے۔ یہ کیوں خودکشی کرے گا؟ کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی بادشاہ کے دروازے کا جو دربان ہوتا ہے وہ اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، تو اللہ اپنے دروازے کے چوکیدار کو کیسے بھوکا مارتے ہیں؟ وہ کیسے اس کو کسی کا محتاج کرے گا؟ اس لیے محترم بھائیو دوستو، اپنی اولادوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑو۔ جن کی اولادیں اس عمر میں نہیں ہیں وہ اپنی اولادوں کی اولادوں کو اس کے ساتھ جوڑیں، تاکہ دنیا آخرت کے اس اعزاز سے ہم مشرف ہوں، اس سے سرفراز ہوں۔ اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے جیسے آپ کو یہ چیلنج کے طور پر بتایا ہے، ساری دنیا میں اس گئے گزرے دور میں بھی دیکھو، حافظ قرآن، عالم قرآن جس کا واسطہ اور رابطہ قرآن کریم کے ساتھ ہو، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی پرورش فرماتے ہیں، اللہ اپنے غیب سے اس کو پالتے ہیں۔ اب اس حافظ قرآن کی خدمت کرنے والے ایسے بہت سارے دیکھے اور سنے گئے، خود اس کے گھر میں فاقہ ہے مگر حافظ قرآن کو وہ فاقہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ اللہ کرواتا ہے، کیونکہ اللہ نے جیسے
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کر قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. ایسے ہی دوستو یاد رکھو جتنے قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہیں ان کی بھی ذمہ داری خود اللہ کی ہے. دنیا آخرت میں ان کی کفالت اور ان کی پرورش اللہ کریم خود فرماتے ہیں. اس لیے میں تقریبی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم خود قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور قرآن کریم کو ہم اپنا جو ہے آئیڈیل بنائیں، آئین بنائیں، دستور حیات بنائیں، اس کو اپنا زندگی گزارنے کا قانون بنائیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہوں، میں کئی بابوں کا تذکرہ کر چکا ہوں. میں جس مدرسے میں ضلع بہاول لگی میں پڑھتا تھا اور پڑھتا رہا کچھ عرصہ میں 2 سال، اس مدرسے میں میرے جانے سے پہلے ایک 80-90 سال کا بابا گھر چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہوا اور مسجد میں بیٹھ کے قاعدہ پڑھتا تھا. قاعدہ اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ وہ جو مدرسے کے معتمد اور مدرسے والے تھے وہ اتنے بڑے لوگ تھے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اتنے محبوب اور پسند تھے. خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدرسے کی جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ بابا فضل محمد، ان کا نام تھا، کہ فضل محمد فلاں جگہ پر جاؤ، یہ جگہ ہے، یہاں پر مدرسہ بناؤ اور وہاں پہ جا کے دین کی خدمت کرو. تو یہ جو بابا طالب علم تھا 85-90 سال کی عمر میں وہ وہاں فوت ہو گیا قاعدہ پڑھتے ہوئے. تو اللہ نے ان بزرگوں اور ان کے بھائی کے ساتھ ان کی جگہ بنائی، ان کے ساتھ وہ قاعدہ مسجد میں پڑھتے ہوئے وہاں فوت ہوئے اور وہ وہاں دفن ہوئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے مبارک پر بچھاتے ہیں اور بلوں کے اندر چونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں. یہ ایسا درجہ اور ایسا مقام کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. اس لیے دوستوں اگر آپ کی عمر 80 سال ہے، یقین جانو آپ قاعدہ پڑھنا شروع کر دو، قاعدہ پڑھنا شروع کر دو. قیامت کے دن آپ حافظ قرآن، عالم قرآن ہوں گے اور دنیا میں آپ شہادت کی موت مریں گے. جب مریں گے شہادت کی موت مریں گے. تو یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے بچوں سے زیادہ ضروری ہے، بوڑھوں کے لیے بڑوں سے زیادہ ضروری ہے. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر ایک کو قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا بچہ عادل اور اس کے والدین، اس کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اس بچے کے لیے بھی، دیگر بچوں کے لیے بھی، تو قرآن کریم حفظ کر کے چھوڑ دیں اور بھولنا یہ دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. ایک مرتبہ قرآن کریم حفظ کر لیا ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. اور پہلا سال تو انتہائی محنت کا سال ہے، وفاق کا امتحان دینا ہوتا ہے، وہاں پر بھی پوزیشن دینی ہوتی ہے. پھر رمضان قریب ہے، رمضان میں قرآن کریم سنانا ہوتا ہے. اس لیے جتنے بچوں کا قرآن کریم حفظ مکمل ہوا وہ پہلے سے زیادہ محنت کریں اور والدین ان بچوں پر پہلے سے زیادہ توجہ دیں. اور والدین بھی، بچے بھی یاد رکھیں کہ ساری زندگی اس قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے، تمام مدرسے والوں کی طرف سے اور میرے تمام محلے والوں کی طرف سے بچہ اور اس کے والدین کو بہت بہت مبارکباد. اور ایسے ہی تمام طالب علموں کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے میرے سارے بزرگ، میرے سارے بھائی محلے والے، آپ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان میں صرف میرا، استاد کا اور طالب علموں کا، ان کے والدین کا ہاتھ نہیں، سب سے بڑا، سب سے پہلا آپ بزرگوں کا ہاتھ ہے، آپ ساتھیوں کا ہاتھ ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہے، آپ کا دام دل میں سخنے، آپ کا تعاون ہے. پیچھے بات بڑھتی جا رہی، مختصر کر کے میں ختم کرتا ہوں. پیچھے جب کورونا کی وجہ سے ہم نے بچوں کو چھٹی دی، بڑے قاری صاحب کے، قاری صحیح صاحب کے کہنے کی وجہ سے، تو بچے آئے نہیں. 2 سال ہمارے پاس بہت تھوڑے بچے رہے. تو ہمارے ایک بزرگ نے جو ہمارے سامنے، میرے سامنے موجود ہیں،
انہوں نے کہا بچے کم ہیں، میں نے عذر پیش کیا اس وجہ سے بچے آئے نہیں، اور دوسرا حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، بھائی شیخ محمد اکرم صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا خرچہ تو بھائی دیتا، اللہ نے دینا ہے، اللہ پہلے بھی پورا کر رہا ہے، اللہ کرے گا، ہم سب مل کے کریں گے، لہٰذا بچوں کو لے آؤ، بچوں کی وجہ سے مسجد میں محلے میں رونق ہے، بچوں کو بڑھاؤ، بچے کم ہیں تو ہم جا کے کہیں سے نہیں لائے ہیں، یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، ان کا صدقہ ہے۔ اللہ کریم نے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اب ان 2 سالوں میں اتنے بچے بھیجے، آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ بچوں سے مسجد بھری ہوتی ہے، اندر بھی کلاس لگتی ہے۔ قاری شاہد صاحب تشریف فرما نہیں میرے خیال میں، قاری شاہد صاحب آگے نہیں بیٹھے، قاری شاہد صاحب ماشاءاللہ فی سبیل اللہ زور سے لے کر رات گئے تک پڑھاتے ہیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب تو مستقل حفظ کے استاد ہیں، اور اسکول والے بچوں کے لیے ماشاءاللہ مولانا مقصود صاحب وہ بھی اس بچے کے گاؤں کے ہیں، جس بچے نے آج قرآن کریم مکمل کیا، وہ ماشاءاللہ نازے کے بچوں کے لیے مستقل الگ استاد ہیں۔ اور یہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا پرانے ساتھیوں کے، ایک وقت تھا میں اکیلا یہ ساری کلاسیں پڑھاتا تھا، یہ ساری کلاسیں میں اکیلا پڑھاتا تھا، میرے ساتھ کوئی معاون بھی نہیں ہوتا تھا، 5 وقت کی نماز بھی میں نے پڑھانی اور CDA میں اپنی ملازمت بھی کرنی، میں اکیلا کرتا تھا۔ اب جو ہے وہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، بس ان کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کرتا ہوں۔ باقی مولانا عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ، قاری مقصود صاحب اور ہمارے محترم بھائی قاری شاہد صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا پورا ٹائم بچوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ حفظ کی کلاس میں مولانا عبدالرشید صاحب کے ساتھ اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں بیچارے، اللہ ان کی دنیا آخرت روشن کرے، قیامت تک ان کی نسلیں اور آدم علیہ السلام تک ان کے آبا و اجداد کی اللہ دنیا آخرت اچھی کرے۔ اور آپ سب حضرات، سارے میرے بھائی، سارے میرے بزرگ، بالخصوص بھائی اکرم صاحب اور دیگر میرے سارے محترم بھائی بزرگ، جائے کوئی کسی کا میں نام لوں نہ لوں، بھائی نواب صاحب اور بھائی جناب حبیب صاحب، ہمارے بھائی بزرگ ماشاءاللہ، ہمارے امیر صاحب، بھائی عبدالرشید صاحب، اب سب کی قربانیاں ہیں، سب چھوٹے بڑے، آپ سب کا اس میں ہاتھ ہے، آپ میں سے ہر ایک کا اپنا مدرسہ ہے، یہ آپ کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کی خدمت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کی وجہ سے اللہ آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی دین کے ساتھ جوڑے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب کو میری طرف سے مبارکباد ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔